اس جامع علمیہ دے بانیان مؤسسین معامنین جتنے اہل ایمان راہ ولایت و محبت اس جہان فانی تو رحلت کر چکن تمام دے گناہ دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ دی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات۔ مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر صلوات۔ ناموس دہر حجت اثنا عشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم أدى حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائیہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بلند صلوات سارے حضرات اپنی توجہ مجلس عزائج بہتر کرن واسطے ایک صلوات بلند آواز نال پڑھ اللہم صلی علی انتہائی قابل عزت سامین سورہ مبارکہ جمعہ دیاں ابتدائی 2 آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اور بغیر کسی فاصلے دے میں ترجمہ عرض کرنا چاہنا کہ پہلی آیت کریمہ دا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو کچھ ہے اللہ واسطے تسبیح کر رہے یسبح للہ، تسبیح گناہ ہے اللہ واسطے، ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو کچھ ہے، کون؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے اوصاف خود بیان فرمائے۔ کون؟ اللہ۔ الملک، الملک اللہ وہ ہے جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے، دنیا دے سلاطین کوئی کسے خطہ عرض دا بادشاہ، کوئی کسے خطہ سلطنت دا بادشاہ، مگر اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، جندے قبضہ اقتدار زمین بھی ہے آسمان بھی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ جندے قبضہ سلطنت زمین و آسمان تے ہے، یعنی الملک اللہ او بادشاہ ہے جڑا 14 طبق دا بادشاہ ہے۔ الملک القدوس، وہ پاکیزہ ہے، تمام نقائص تمام عیوب تو پاکیزہ ذات ہے، منزہ ذات ہے، مبرہ ذات ہے۔ العزیز، تیسری صفت اللہ نے بیان فرمایا العزیز، اللہ غالب بادشاہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دا اختیار ناقص ہوئے، دنیا دا جتنا پاورفل طاقتور بادشاہ ہوئے، ان دا کلی اختیار اپنی سلطنت تج ممکن نہیں ہے، مگر لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، فرمایا ایسا پاورفل بادشاہ ہے، ان دے نظام کائنات مجال نہیں ہے کوئی اس دے حکم دی عدولی کرے۔ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ممکن نہیں سورج چاند نو گرفت کرے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ممکن نہیں رات دن تو پہلے آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
سامعین محترم، اللہ نے اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ الملک، اللہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، غالب ہے۔ میرا خیال ہے جڑے حضرات نماز جمعہ شرکت فرمے دن، اگر ان آیات دا ترجمہ ذہن نشین ہو سی پھر جمعہ پڑھن دا اور زیادہ لطف آ سی۔ کچھ بولو تو صحیح نہ میرے نام۔ سامعین محترم، آواز قدرت آئی، فرمایا الملک، اللہ بادشاہ ہے، پاکیزہ بادشاہ ہے، غالب بادشاہ ہے۔ لیکن دنیا دے کسے بادشاہ اگر طاقت آ جائے، اس تو خلاف حکمت اور خلاف عادل بھی افعال ممکنن، مگر اللہ ایسا بادشاہ ہے، طاقتور ہون دے نال نال الحکیم و حکمت والی ذات ہے، وہ صاحب حکمت ذات ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے اوصاف وچ بیان فرمایا، اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ میری طرف دھیان، کون اللہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے امیین دے درمیان مصطفیٰ جیسا رسول مبعوث فرمایا۔ ظاہر ہے چونکہ مدارس دے جلسے ہیں تو اتنا ہی وقت ہوندہ ہے جو بندہ ترجمہ ہی سنا سکتے، تو سا میری طرف دھیان رہے، کون اللہ جس نے امیین دے درمیان مصطفیٰ جیسا رسول مبعوث فرمایا۔ اور اگلا لفظ فرمایا منہم، وہ رسول انہاں جو ہے، اور سوئے تفاہم لوگ کر دیں کہ منہم یعنی ان جیسا ہے، نہ فرمایا انہاں جو ہے مگر انہاں جیسا نہیں ہے۔ کس طرح؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتے، فرمایا جس رسول نو میں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے انہاں جو مگر ایسا بلند عظمت ہے کہ جس دی بعثت دا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتے، کہ انہاں دے سامنے قرآن دی آیات دی تلاوت کرے، بلکہ میں لفظ بدل کے آکھا ہوں، ایسا بلند عظمت نبی ہے جس نو اللہ نے نزول قرآن دا مرکز قرار فرمایا۔ ماہ ربیع الاول بھی ہے، اور اس حوالے نال سید الانبیاء دا تذکرہ میں ضروری سمجھنا۔ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب نو مبعوث فرمایا، اور اس دی بعثت دے مقاصد بھی اللہ نے خود بیان فرمایا۔ مگر میں سارے حضرات نو اپنے نال مربوط کرن واسطے ایک جملہ آخنا چاہنا۔ سامعین محترم، اول مخلوق ہے نور مصطفیٰ، بلکہ ساڑھے ایک برجستہ خطیباً انہاں دے جملن وعدن اللہ نے عدم دے سناٹے نو تخلیق نور مصطفیٰ نال توڑیا۔ میرا خیال ہے سارے حضرات لطف نہیں لیا، میں امیر المومنین دا کلام نال مربوط کراں۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا ان اللہ کان ولا شیء معا، اللہ ہاں اور کائی شے نہیں۔ ظاہر ہے میں وقت دا بھی تصور ظاہر نہیں آکھ سکدا، منو ان ترجمہ عرض کردہ، ذات توحید دی عظمت ہے میرے قبلہ ایک تصور لازماً کرنا پوسی، اللہ ہاں، چونکہ وہ ازل تو ذات ہے، ولا شیء معا، اور ان دے نال نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، صرف اللہ، توحید نال اور کائی شے نہیں۔ ہاں سب تو پہلی مخلوق اللہ نے رسول اللہ دی حدیث دے مطابق اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو خلق فرمایا۔ اول مخلوق نور مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ امیر المومنین فرمیدن 1000 سال حجابات اچراہن تو بعد آواز قدرت آئی، یا حبیبی
انت صفوتی، میرا محبوب بھی تو ہے، میرا برگزیدہ بھی تو ہے، انت المرید و انت المراد، مرید بھی تو ہے، میری مراد بھی تو ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اگر میں تن پیدا نہ کرا میں افلاق ہی پیدا نہ کرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت دی ذات تے سارے پڑھو صلوات بلند۔ قبلہ صاحب فرائد السمتین نے اس روایت نو درج فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تخلیق انسان دا آغاز فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نو خلق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خدا عرض کی تھی، پروردگار حل خلقت احدن قبلی، پروردگار کیا تے میرے تو قبل بھی کسے ہور نو بھی خلق فرمایا؟ آواز قدرت آئی، آدم جانب عرش نگاہ کر۔ مومنین دے ہاں ٹھہرو ایسا نگلا لفظ۔ حضرت آدم نے جانب عرش نگاہ دوڑائی، رعا خمسۃ انوار رکعن و سجدہ، 5 نور نظر آئے، کوئی حالت رکوع چھا، کوئی حالت سجدہ چھا۔ پروردگار میں ان انوار خمسہ دا تعارف چاہنا۔ مومنین کرام سننا، آواز قدرت آئی، لولاہم لما خلقت الارض والسماء وللعرش والکرسی وللہ والقلم وللجنہ والنار۔ آدم یہ انوار خمسہ و بلند عظمت انوارن، اگر میں انہاں نو خلق نہ کراہا، نہ زمین نہ آسمان، نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم، نہ جنت نہ جہنم۔ لولاہم لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر انہاں نو پیدا نہ کراہا میں تین بھی خلق نہ کراہا۔ پروردگار یہ انوار خمسہ کونن، میں مزید معرفت چاہنا، لیکن میں اگلا جملہ آکھن تو پہلے عرض کرسا، مومنین سجدہ شکر ادا کرو، اللہ نے تہن اس بلند عظمت خاندان دی محبت عطا فرمائی۔ پروردگار میں مزید معرفت چاہنا، ایک کون بلند عظمت ہستیاں جنہ دے ارواح و انوار نو تین سب تو پہلے خلق فرمایا، میں انہ دے اسماء اور انہ دے نام پوچھنا چاہنا۔ آواز قدرت آئی، آدم میں انہ دے اسماء اپنے اسماء چو مشتق فرمائے، انا المحمود و حاذا محمد، میرا نام محمود ہا، میں پہلے نور دا نام محمد رکھے۔ میں محمود ہم پہلے نور دا نام محمد رکھے۔ اور قبلہ بھی بڑی پرلطف بات ہے، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ بلکہ تھوڑے دے لفظ بدل کے آکھا، کئی بندے متوجہ نہیں ہوئے، محمود اس ہستی دا نام ہے جن دی کائنات تعریف کرے، محمد اس ہستی دا نام ہے جن دی کائنات دا خالق بھی تعریف کرے۔ انا المحمود و حاذا محمد، انا العالی و حاذا علی، میں علی ہم، میں دوسرے نور دا نام علی رکھے۔ انا فاطر السماوات و حاذہ فاطمہ، میں فاطر السماوات ہس، میں تیسرے نور دا نام فاطمہ رکھے۔ انا المحسن و حاذا حسن، میں محسن ہم، میں چوتھے نور دا نام حسن رکھیا۔ انا قدیم اللسان و حاذا حسین، میں قدیم اللسان ہس، میں پنجویں نور دا نام حسین رکھے۔ اللہم صلی علی محمد والی۔ اور روایت دا آخری لفظ بڑا ہی قابل توجہ ہے، آواز قدرت آئی، عزتی و جلالی، آدم میں اپنی عزت و جلال دی قسم، میری مخلوق چو قیامت تک اگر کسے شخص دے دلے
انہ دے متعلق ذرہ برابر بھی بغض و سی ادخل النار لا ابالی، میں جہنم میں داخل کر دے ساں پرواہ تک نہ ہو سا۔ تخلیق نورانی ہے، ادھر میری طرف دیکھو، لیکن سامعین شیعہ دا عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ کائنات دا خالق اللہ ہے، بولو پنج تن پاک دا خالق بھی، انہا انوار خمسہ نو خلق کرن والا بھی اللہ ہے، انبیاء دا خالق بھی سارے بولو، آئمہ اہل بیت دا خالق بھی اللہ ہے، ان دے خلق کرنچ کوئی شریک کار، سبحان اللہ۔ ساڑھے تو بعض بندے سادگی نہ آلادے پہ اندن ساتھو مشورہ گھن کے خالق نے، اور لوگ داد دے رہے ہوں میرے بھائی کوئی وہ سمجھ ذات ہے۔ سورہ توحید فرمائے کائنات میری محتاج ہے، میں کسے دا محتاج؟ جڑا کسے دے مشورے دا محتاج ہوئے وہ کسے ہور دا خدا ہے، شیعہ دا خدا نہیں، وہ سمجھ ذات ہے، وہ کسے دے مشورے دی محتاج۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ ارشاد فرمایا کہ اس صاحب قدرت ذات نے پوری کائنات نو خلق فرمایا، اتنی وسیع و عریض کائنات نو خلق کریں دیاں، لا وزیر لہو ولا مشیر لہو، نہ کسے نے وزیر بنایاس نہ کسے تو مشورہ لے آس۔ توجہ ہے نا حضرات؟ اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا۔ 17 ربیع الاول، ہاں دوسری بات نال متصل عرض کرنا چاہنا، میرے قبلہ و کعبہ استاذی بزرگوار نے تفسیر فیضان الرحمن تقلبک فی الساجدین دی تفسیر اس بات نو بیان فرمایا، میں حضرات نو ہدیہ کرنا چاہنا۔ بسم اللہ جی، قبلہ صاحب بھی آگئے ماشاءاللہ، انہاں دی خدمت بھی میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جملہ، توجہ رہے میری طرف۔ تقلبک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تقلبک فی الساجدین، میرا حبیب میں تن ساجدین اچ منتقل فرمایا۔ ساجدین یعنی سجدہ گزارا، تقلب تن میں منقلب کیتا، منتقل کیتا، میں تن عدلدہ بدلدہ رہا ساجدین اچ۔ کیا مطلب؟ نور مصطفیٰ ہمیشہ سجدہ گزارا اچ منتقل ہوئے۔ نور مصطفیٰ آدم شیس، نوح ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ، اور نہج البلاغہ 92 نمبر خطبہ امیر المومنین نے بھی فرمایا، تناسختہم کرائم الاسلاب الى مطہرات الارحام۔ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ بلند صلبہ تو پاکیزہ رحمہ اچ منتقل ہوئے، کرائم الاسلاب الى مطہرات الارحام، روح مقدس پیغمبر بلند صلبہ تو پاکیزہ رحمہ اچ منتقل ہوئے، اور قبلہ سید الانبیاء دے آباء و اسلاف حضرت آدم علیہ السلام تک تمام سجدہ گزار ہیں۔ جڑا لفظ میں آکھنا چاہ رہے ہیں، میرے قبلہ و کعبہ نے تحریر فرمایا اور شیعہ دا عقیدہ بیان فرمایا کہ نبی اعظم دے آباء و اسلاف تمام سجدہ گزار ہیں، نہ کوئی مشرک نہ کوئی کافر۔ انہاں فرمایا کافر دا بیٹا کلمہ پڑھن نال مسلمان ہو سکتا ہے، نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ نبی دی مسند دا وارث ہو سکتا ہے۔ مشرک و کافر دی اولاد کلمہ پڑھے صاحب اسلام ہو گئی، صاحب ایمان ہو گئی، مگر کافر و مشرک دی اولاد نہ مسند نبوت دا وارث بن سکتے اور نہ ہی مسند رسالت دا وارث ہو سکتے۔ میرے محترم سامعین، مصطفیٰ ہستیاں، اے مجتبہ ہستیاں، انبیاء دیاں مقدس صلبہ اچ منتقل ہوندہ ہویا، نور مصطفیٰ بالآخر 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول حضرت
آمنہ دی جھولی بوقت صبح صادق طلوع ہویا سبحان اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد روایت کر دیں امیر المومنین دی والدہ کہ رسول اللہ جدہ دنیا پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے پہلا معجزہ ظاہر فرمایا کہ نور مصطفیٰ دے صدقے اللہ نے پوری کائنات نو منور فرمایا۔ بہار الانوار دے اندر کتنی تعداد اچ روایات موجود ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرمے دن پوری کائنات منور ہوئی، میں شام و یمن دے محلات اکھی نال ڈٹھے، دجلہ دے اندر طغیانی آئی، ستارے بہت سارے ستارے ترٹ کے زمین تے آئے، کائنات دے اندر زلزلہ آیا، ایوان کسرا دے 14 کنگرے زمین تے گر پے، 1000 سال تو جلدی ہوئی، فارس دی آتش نو اللہ نے خاموش فرمایا۔ پتہ نہیں حضرات لطف لے رہے ہیں یا نہیں، دنیا کیوں نہ انقلاب آوے، ہاں آمنہ دی جھولی سردار انبیاء جو پیدا ہوئے۔ توجہ رہے حضرات، میں بالکل جلد نتیجے تک اپنے وقت کے اندر پہنچنا چاہنا۔ 40 سال رسول اللہ نے اپنے کردار اور اپنے عمل دے ذریعے اپنی نبوت دی تبلیغ فرمائی۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قرآن نے جس معاشرے نو کھلا گمراہ کو معاشرہ قرار فرمایا، جس معاشرے دے اندر حرام خوری، حرام کاری، گھبراتا نہیں گیا حضرات، جس معاشرے دے اندر فراڈ، دھوکہ، قتل و غارت، ظلم و بربریت، ضلال مبین، گمراہ معاشرہ، سبحان اللہ، اس معاشرے دے اندر میرے نبی نے ایسا عمدہ کردار پیش فرمایا، پورا عرب رسول اللہ نے صادق بھی اور امین بھی تسلیم کردہ، اور حضرت نے 40 سال بعد اعلان رسالت فرمایا۔ اعلان رسالت تو بعد سیاستہ دے اندر بھی روایات موجود ہیں، کچھ اللہ نے دیگر معجزات بھی اپنے حبیب دی نبوت اور رسالت نو منواؤن واسطے ظاہر فرمائے۔ مثلا سیاستہ دے اندر روایت کہ رسول اللہ بے ست تو بعد جس بازار چو گزرنہا دیواراں چو صدائے سلام آوے ہاں، میرے نبی جس درخت دے قریب تو گزرنہا درخت جھک دے ہوئے نظر آمنہا اور درخت بھی سلام کر دے ہوئے نظر آمنہا۔ کتنے معجزات، شق القمر فرمایا، میری طرف دھیان رہے، اور سنگریز رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ تھے اٹھائے، سنگریز کلمہ شہادتین پڑھیا۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ اس معجزہ پیغمبر نو خود بیان فرما کہ قریش دا ایک گروہ آیا، آخر لگے ایسا تیری نبوت دا تاں کلمہ پڑھ دے جو اے درخت چل کے تیرے کو لائے۔ رسول اللہ دا اشارہ کرنا ہا، درخت چل کے آ گیا، کوئی سیرتا ہلاؤ، من گئے ابو جہل نماؤ پورا وفد، آخر لگا نا آجے اطمینان قلب نہیں، پھر درخت واپس اپنے مقام تے چلا جائے۔ رسول اللہ دا حکم دینا ہا، درخت واپس چلا گیا، من گئے نہیں، پھر تیسرا مطالبہ، آدھنا ستا من دے آئے، ادھا اٹھائیں کھڑا رہے۔ بھائی نہج البلاغہ چاہے امیر المومنین نے خود بیان فرمایا، ادھا اٹھائیں کھڑا رہے، ادھا تیرے کو لا جائے۔ خدا قسم زہرا دے بابے دا اشارہ کرنا ہا، نصف درخت اپنے مقام تے کھڑا رہا، نصف درخت کٹ کے رسول اللہ دی خدمت چاہیا۔ ہون بندے آدن بھائی مولویاں دی زبان اچ اثر کوئی نہیں، ہون تو آپ دسو رسول اللہ 3 معجزات بیک وقت رسول اللہ نے ظاہر فرمائے، وہ چوکھے من گئے ہیں۔ ابو جہل راندے بھاویں سمجھاون والا مصطفیٰ کیوں نہ ہوئے۔ ہدایت واسطے ایک طلب و تڑپ ضروری ہے، توجہ ہے نا؟ ہدایت بھی اللہ انہاں لوگاں عطا فرمائے دے جڑے ہدایت دی طلب رکھ دیں، جڑے پتھر اور ابو جہل صفت ہوئیں، انہاں مصطفیٰ بھی سمجھاؤن اچ کامیاب۔ میری بات سننا، اور میری آخری بات ہے، اس وقت بڑا کفر و الہاد پھیلایا جا رہے اور رسالت دے متعلق پتہ نہیں کیا کیا لغویات۔ میرے محترم سامعین میری بات سننا،
اتنے معجزات رسول اللہ نے ظاہر فرمائے. پھر لوگ آگئے معجزہ معجزہ، آواز قدرت آئی. میرا حبیب قل انما الآیات للہ، اے ہر وقت معجزے معجزے، اے جڑے مطالبات کر انہاں نال معجزے ہر وقت نہیں ہوندے، معجزے اللہ دی طرف ہوندے. جس وقت مصلحت پروردگار ہوئے، جس وقت حکمت الہی ہوئے، ہر وقت معجزے معجزے نہ. لیکن قبلہ اتنے معجزات رسول اللہ نے ظاہر فرمائے. توجہ رہے، بالآخر رسول اللہ نے اللہ نے ایک معجزہ معراج بھی عطا فرمایا. کسے معجزے نو بھی اللہ نے قرآن نہیں بنایا. پتھر شہادتین پڑھ رہے ہیں، اللہ نے قرآن بیان نہیں فرمایا. درخت چل کے آیا، امیر المومنین نے بیان فرمایا، مگر اللہ نے قرآن نہیں بنایا. سامعین محترم، معجزہ معراج رسول اللہ دا ایسا معجزہ ہے جس نو اللہ نے اپنے آخری اور اپنے جاویدانی کلام یعنی قرآن دے اندر ذکر فرمایا. اور جس معجزے نو بیان کرے دیا، اللہ نے اپنی تسبیح پہلے آپ فرمائی، سبحان الذی، پاک ہے او ذات، اسرا بعبدہ، اے آپ نہیں گیا، فرمایا اسرا بعبدہ، پاک ہے او ذات جڑی لے گئی اپنے بندہ خاص نو لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام تو راتوں رات مسجد اقصیٰ تک. سامعین محترم، میری آخری بات اور میں مصائب دا ایک جملہ آخنا چاہنا. معجزہ معراج نو اللہ نے قرآن ذکر فرمایا. کیا فلسفہ معراج ہے، کیا اس معجزے نو بیان کرن دی حکمت ہے. میں یہ بات اپنے نوجوان دوستاں نو سمجھاؤنا چاہ رہا ہوں. میرے محترم، اللہ نے معجزہ معراج بیان فرمایا کہ میرے حبیب دا معجزہ دیکھو، راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک فاصلہ کتنا اور وقت کتنا مختصر کہ مورخین آدن کنڈا ہلدا رہا، پانی چلدا رہا، بستر گرم رہا، اور رسول اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک بلکہ کعبہ قوسین و ادنا تک، دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. میرے بھائی، اللہ نے قرآن دے اندر اپنے حبیب دا معجزہ معراج بہی وجہ بیان فرمایا. اللہ دے علم چاہا میرا بنایا ہویا انسان میری دتی ہوئی نعمت عقل دی بنیاد تے سائنس دے ذریعے منازل ارتقاء طے کردہ کردہ اندہ سمت سفر بدل ویسی، او زمین دی بجائے آسمان تے آویسی، کدی چاند تے اتر ویسی، کدی مریخ تے اتر ویسی، کدی دیگر سیاریاں تے اترن واسطے پر تولن لگ پوسی. اللہ نے اپنے حبیب نو کائنات واسطے نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار فرمایا اور چیلنج کر کے فرمایا، اے میرا بنایا ہویا انسان، تو جتنا جی آوے ترقی کردہ، بالآخر تو پچھے نظر آؤ سے میرا مصطفیٰ سب تو آگے نظر آؤ سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک رل کے صلوات سارے نہ پڑھئے بلند آواز نہ. میں شاید بات سمجھا سکیا یا نا. آج دا سائنسدان، آج دا ٹیکنالوجسٹ، آج دا جدید ترقی تے غرور اور گھمنڈ کرن والا انسان، اللہ رب العزت نے اس دور دے انسان نو چیلنج کر کے فرمایا، آؤ میرے حبیب دی بلندی دیکھ، دنا فتد اللہ فقان قاب قوسین و ادنا. اتھے بھی میں ایک تھوڑی جی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قاب قوسین و ادنا، دو کمانہ دا فاصلہ، بلکہ اس تو بھی کم تر. اتھے واتان جڑے گل کھلائن، کچھ برادری دے حضرات، کچھ ساڑے اپنے جی خود نما، جی علماء نما حضرات، بھئی رسول اللہ نے معراج ہوئی پرو توحید، یہ دو پیغمبر، پھر بڑا مسئلہ بن گیا، درمیان چاہ حجاب، جی پھر ایک ہاتھ ظاہر ہویا. رسول اللہ جدہ ہاتھ ڈٹھا نہ پہچان سکے، پہچانے اس وقت جدہ ہاتھ تھے چو انگوٹھی نظر آئی.
ہاں جی جڑی انگوٹھی وا تو مولا امیر المومنین پہندے ہیں دعا تو اس ویلے رسول نو پتہ لگا بھی پردے دے پرو تو میرا بھرا علی آیا بیٹھے۔ میرے محترم سامعین میری بات سننا اور میری آخری بات، علماء شیعہ متفقاً حجت خدا تو علاوہ زمین ایک لمحہ بھی قائم، امیر المومنین زمین تہان آ توحید نال شرک نہ کر اور اپنے مکتب نو بدنام نہ کر، آ علی دی عظمت میں سمجھاواں۔ خدا قسم سب تو زیادہ جس کتاب دے متعلق واویلا کیتا گیا اصول و شریعہ، اصول و شریعہ، اسے اصول و شریعہ دے اندر روایت قبلہ و کعبہ نے درج فرمائی کہ امیر المومنین دی عظمت ہے جدہ اللہ نے اپنے حبیب نو سفر معراج عطا فرمایا، جتنے واقعات دوران سفر معراج ظاہر ہوئے اللہ نے حجابات ہٹا دیتے، زمین تے بیٹھ کے علی نے وہ سارے حالات مشاہدہ فرما۔ امام راضی لکھ دیں تفسیر کبیر دے اندر کہ کعبہ قوسین و ادنا ایک محاورہ عرب ہے، محاورہ عرب ہے، دو کمانہ دا فاصلہ یا اس تو بھی کم تر۔ جتوئی صاحب میرے نیڑے نیڑے لگ دے ہوندے نے دا مطلب میں ہی تھا ہی وہیں پرا نہ ہو ونجا ہیں جی۔ اچھا میری آخری گزارش، انہاں کیا یہ محاورہ عرب اللہ نے استعمال فرمایا قرآن پاک دے اندر کہ اس دور جدہ دو بادشاہ آپس کوئی معاہدہ طے کرنا، کوئی معاہدہ کرنا سب روز دا طریقہ کار ہوندا، دوئے بادشاہ کٹھے ہو کے اپنا اپنا تیر کمان کٹ کے اس تیر کمان تے ہاتھ رکھ کے اکٹھا تیر چلیں دیں۔ وہ اکٹھا تیر چلاؤں دا مطلب ہے ہوندا کہ تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، جن دے نال تیری سلو ان دے نال میری سلو، جن دے نال تیری جنگ ان دے نال میری جنگ، جس نال تو راضی میں راضی، کچھ بولو تو صحیح، تو جن دے نال تو ناراض۔ اللہ نے آیت معراج دے اندر کعبہ قوسین و ادنا دا محاورہ عرب استعمال کر کے گویا مخلوق نو سمجھایا کہ میرے حبیب دی عظمت ہے جن دے نال میرا مصطفیٰ سلو کرے سی میں رحمان دی سلو ہو سی، جن دے نال میرا حبیب جنگ کرے سی وہ میرے مصطفیٰ دی جنگ نہیں ہے بلکہ وہ میں اللہ دی جنگ ہے، اور جس نال میرا حبیب راضی میں اللہ راضی، جس تے میرا حبیب ناراض اس تے میں اللہ ناراض۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی رضا نو رضائے مصطفیٰ قرار فرمایا، اور جس نبی دی رضا اللہ نے اپنی رضا نو قرار فرمایا اسے نبی نے فرمایا میری امت مسلمہ یاد رکھو میری رضا بطول دی رضا دے اندر ہے، کائنات جس تے میری زہرا راضی میں اللہ راضی، جس تے میری بطول ناراض اس تے میں اللہ ناراض۔ جس بی بی دی رضا نو اللہ نے اپنی رضا قرار فرمایا، بابے دی شہادت تو بعد 75 دن زندہ رہی بنا بر روایت، یا 95 دن باقیت العینین، ایڈی دکھی آئی حسین دی اماں 75 دن اکھی وسدیاں رہ دیاں، معصبت الراس سر تے موت دی پٹی بدی رہا، آباد رہو دنیا دے غم میں میں ویکھ رہے ہر بندہ متوجہ ہو گئے، ناہلت الجس ایڈی کمزور ہو گئی آئی، اٹھے آتا اٹھنا ہی سکتی، ٹرے ہاں ٹرنا ہی سکتی۔ اللہ توڑیاں اولادانچ بھی اہل بیت دی محبت منتقل فرمائے، ایڈی کمزور ہو گئی آئی جی بزرگو، ایڈی کمزور ہو گئی آئی، دیواراں دے سہارے مسلح عبادت آنا چاہیا دھیاں سہارا دے وینا، وہ دکھ کیڑے ہن وہ ارمان کیڑے ہن، جو ایڈی دکھی ہو گئی آئی نبی دی دھی، جو آپ آکھیا صبت علیہ مسائب، ہر عزادار مومن دے دل تے بیوی دائے مرثیہ نقش ہے نا،
جو بی بی آکھیا بابا تیرے ٹور ونجن دے بعد میرے تے اتنے مسائب آئے یہ دنہ تے ہمیں نہ اس سے احراتاں اچھ بدل ونجے نہ بابی دی قبر تے آکھیا بابا رات دے پکھی بولیاں بول بول کے سموائے دین میں تیری دھی زہرا میں ساری رات جاگ دی رہنی حسین اس مجمع بہت سارے بندے ایسے جنہ حافظ صاحب قبلہ دائے لفظ حافظ بشیر حسین نجفی دامہ ذلہ شریف ترے جماعتی ثانی دے موقع تے انہاں دا ایک لفظ میرے ذہن چے میں سمجھونا اشارے نہ لکھنا انہاں فرمایا لوگ تو پڑھ دیں پہلو زخمی آ انہاں فرمایا ایڈی زخمی آئی نبی دی دھی نہ سجے کروٹ بدل سکتے نہ کھبے کروٹ بدل سکتے تھا ایک جملہ آکھا چاہ کوئی زیادہ دن تو نہ گزرے اجا نبی دا کفن دا رنگ میلہ نہ ہویا لوگ اجر رسالت دا سامان لے کے بطول دے دروازے تھے نامناسب آوازاں بلند ہوئیاں ذاکرین پڑھ دیں بی بی فضان فرمایا تو وائن علماء لکھ دیں کنیز نہیں بھیجی بی بی آدھی ہے میں آپ وینیا نہیں سارے بندے دھیان نہیں کیتا دل ایک امید ہائی نا جو آخر میرے بابے دا کلمہ جو پڑھ دیں فرمائے دن میں آپ وینی آخر میرے بابے دا کلمہ پڑھ دن میرا حیاء کرے سن مولانا شبلی نعمانی لکھے دھمکی دیتی آئی آگ لائی کوئی نائی شیخ عباس کمی لکھ دن دادا تقرار ودھے دو انکار ودھے آون والے دروازے نو بھا سارے مومنین سادات خصوصاً تو اڈی جدہ دی غربت ہے منظر کیا پچھو پتھران دی دیوار اگو بلدہ ہویا دروازہ درمیان اچھ حسین دی اممہ حقل مار کے آدھی آئی آمنا لاؤچا نبال اس گھر رچ میریاں دھیاں رہ دیاں اجرکم اللہ دوجا جملہ نبی دی دھیا دی آئی آمنا لاؤچا نبال اس گھر جنت دے جوانا دے سردار رہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے غم میں چنا رہا میں بھولتا نہیں گیا انتظار پہ کرے نا اگلا جملہ میں کی میں آکھ اللہ گواہے آمنا لے بلدے ہوئے دروازے نو دھکا مارے تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہون شیخ عباس کمی لکھائے جدہ دروازے نو بھا لگیے دروازے دی میخ دا رنگ لال ہوگیے جدہ دروازے نو دھکا لگ گئے اوہ بلدہ ہویا دروازہ زہرا تھے آئے تلے بطول آئی اتو بلدہ ہویا دروازہ اتو مسلمان گزر دے رہے حقل مار کے آدھی آئی فضا جل دیا میرا محسن مارا گیا اجرکم اللہ سبحان اللہ دنیا دے غم میں اتنا رہو سلیم حلالی سلیمان تو پوچھ دائے آدھے میں مدینے کوئی نام آدھے سلیمان میں ولیاں من پتہ لگائے لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آئے آدھے سلیمان میرا دل نہیں مندہ سلیمان تو 1400 سال بعد رونے نا سلیمان دیاں ڈھائیں بلند نویاں نہ دے نہ آپ رو نہ من روا جدہ لوگ آئین زہرا دے سر دیوال کھلے ہویا بطول دی چادر زمین دا خط ودی دے دی آئی زہرا دے وینا دے انوا محمد بابا دھی اجڑ گئی
اجرکم اللہ۔ مک گئی میری پڑھائی، میں آخری لفظ آکھاں اپنے بزرگانوں وقت دیواں، اے پہلا موقع لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آئیں، میادرانہ کربلا دی بنیاد، او سید و مومنو اے لوگ زہرا دے گھر ناوینا، یاہرہ دی رات شام دے بدماش زہرا دیاں دھیاں دے خیمے اچنا، فضائیے سہارا ڈتائیس بی بی مسنتے آئیے، اللہ گوائے ڈا دردہ میری آقا زادینو غش آگئن، سر چاہتے آخری جملہ سن، میں تو پوچھ کیڑے ویلے آنکھ کھلیے، میادرانہ آنکھوس ویلے کھلیے، جدہ سامنے بخت لوٹیندہ پھیا، لوگ علی دے گلے چرسیاں پھائے دیان، پہلو دا درد بھول گیا اس، محسن دا لاشا بھول گیا اس، انجا آئیے جی میں جھک دو پانی آندے، علی دے دامن چاہت پایا اس، آدھی آئی خلو ابن عمی چھوڑ دے میرے وارث نو، لالا انشرن راسی ورنہ میں اونا ہتھا نال سر دیوال کھولے سا، اللہ گواہ علماء لکھ دین، جدا کیا ہے میں وال کھلے سا، مدینہ دی نگری حال گئی ہے، میں آکھیا مخدوم آ جاتا ہے وال کھولے تا کوئی نانا، مدینہ زلزل آ گیا، آ کربلا یہرہ دی رات آئی، تیری ادھیا دے سر دے وال کھلے ہوئے آن، زینب و کلثوم دے وینا دے آن، واہ جابا ہائے ساڑا پردہ، دنیا دے غم میں چنروں میں چھپا ہوا تا مجرموں ماں، میں چاہنا اگلی سطر بھی پڑھاں تے ممبر چھوڑ دے ماں، جدا زہرہ دا ہاتھ علی دے دامن چاہے، من جڑے سید بیٹھے ہو معاف کرے سو، آوانا لے اپنے غلام، کن فضنو آکھے جلدی کر، زہرہ دا ہاتھ چھوڑا، میں کیویں آکھائیں دے ہاتھ چھے، تازیانہ سیدو ایجیا عجر رسالت رتائیس، جب تک زندہ رہیے سجے ہاتھ نال، پتہ نہیں بندے سمجھ دے ہو سانی تھائیں ظلم روک گیا ہے، آخری جملہ شیخ عباس کو می لکھیا ہے، جدہ زہرہ دا ہاتھ زخمی ہوئے، بی بی دا دوجہ ہاتھ علی دے دامن چاہے، میا دا مسائب نہیں مسائب دا پہاڑے، اقبل الرجل اور آپ آگے ودھے آئے، یلت مخدہ زہرہ نو ایسا تماچا مارا اس، زہرہ دیا کھلال ہو گئی آئی، آدھی آئی بابا دھی رول گئی آئی، بابا دھی تماچے ودی جن، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعہ۔ قبر زہرہ نم ہے عشق حیدر